ہمارا آج کا ناول سیکنڈ میرج پہ بیس کرتا ہے. کزنس میرج ہے. ہیروئن کی بڑی بہن ہیرو سے محبت کرتی ہے. دونوں کی لو میرج ہونے والی ہوتی ہے کہ ہیرو آؤٹ آف کنٹری جاتا ہے اور اس بیچ ہیروئن کے فادر اپنی بڑی بیٹی کی شادی کسی اور سے کر دیتے ہیں اور وہ بھی مان جاتی ہے کیونکہ وہ لڑکا بہت امیر ہوتا ہے. اس کا اپنا ہی دل بدل جاتا ہے بیسکلی. اب جب ہیرو کا کم بیک ہوتا ہے تو ہیروئن کے فادر کو لگتا ہے کہ انہوں نے زیادتی کر دی ہے ہیرو کے ساتھ. سو وہ اپنی چھوٹی بیٹی کی شادی یعنی ہیروئن کی شادی ہیرو سے کر دیتے ہیں. لیکن جس دن ان دونوں کا نکاح ہوتا ہے اسی دن ہیروئن کی بڑی بہن کو ڈیورس ہو جاتی ہے. اب وہ ہیرو کو اپنی باتوں میں لے چکی ہے، اس کو یہ کہہ کر کہ میں تو تم سے ہی محبت کرتی تھی لیکن ماں باپ کے آگے مجبور ہو گئی اور مجھے شادی کرنی پڑی وہاں، جبکہ میں تم سے ہی محبت کرتی تھی. اور ہیرو کو لگتا ہے کہ ہاں وہ بے قصور ہے، وہ تو اس سے ہی محبت کرتی تھی. اب ہیروئن کی شادی ہیرو سے ہو چکی ہے جبکہ ہیرو اس کی بڑی بہن کی باتوں میں اگین آ چکا ہے کیونکہ وہ محبت تو اس سے ہی کرتا تھا. اب یہ دونوں سگی بہنیں نہیں ہوتی. بیسکلی ان کے پیرنٹس کی بھی سیکنڈ میرج ہوئی ہوتی ہے. تو دونوں کے نہ تو فادر سیم ہیں اور نہ ہی مدر دونوں کی سیم ہیں. وہ کیا مطلب سٹوری ہے وہ آپ کو ناول سن کے پتہ لگے گا. اب بتانے کا پرپس یہ ہے کہ دونوں ہی ایٹ اے ٹائم ہیرو سے نکاح کر سکتی ہیں کیونکہ دونوں کے پیرنٹس سیم نہیں تھے. اور ایسا ہی ہوتا ہے، ہیرو ایٹ اے ٹائم ان دونوں ستیلی بہنوں سے نکاح کر لیتا ہے. اب وہ کیسے کرتا ہے، کیوں کرتا ہے، کیا ٹوسٹ اینڈ ٹرنز آتے ہیں ناول میں، پھر کون سی ایکچولی میں رہے گی اس کے ساتھ اینڈ تک اور کون پالیٹکس کھیلے گی. ناول کی آف کورس ہیپی اینڈنگ ہے، رومانٹک سا ناول ہے، یقیناً آپ کو پسند آئے گا. مجھے میرا حق چاہیے. باران احمد. وہ قدرے اونچی آواز میں چلائی. باران نے رخ پلٹ کے اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھا جو اپنی ساری شرم و لحاظ بھلائے اس کے سامنے کھڑی اس سے اپنا حق مانگ رہی تھی. کیسا حق؟ وہ گراتا ہوا اس کے قریب ہوتا اسے بازو سے پکڑتے جھنجھوڑ گیا. میرا حق، بیوی ہونے کا حق، میرا ازدواجی حق. وہ آنسو ضبط کرتے پورے جی جان سے بولی. دوں تمہیں تمہارا حق؟ یہیں کھڑے کھڑے دے دیتا ہوں، چلو آؤ. وہ اس وقت باران کے آفس میں کھڑی تھی اور اسی لمحے وہ اس کا دوپٹہ بے دردی سے کھینچ کے زمین بوس کر گیا. اس کے گلے پہ کھینچ کے دوپٹہ اتارنے سے ایک دم سے زخم آیا. اسے جلن کا شدید احساس جاگا کہ وہ تڑپ کے باران کو دیکھنے لگی جس کے ہاتھ اب اس کی فراک کی زپ کی جانب بڑھ رہے تھے. باران. وہ گھبرا کے گلے پہ ہاتھ رکھ کے پیچھے ہٹی. کیا ہوا؟ تمہاری خواہش پوری کر رہا ہوں تو اب رونا تڑپنا سسکنا نہیں چلے گا. وہ اسے ایک جھٹکے سے صوفے پہ دھکا دیتا گرا گیا اور اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرنے لگا. رانیہ نے بمشکل خود کو سنبھالا اور باران کی جانب دیکھا جو اب اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا. آپ میری انسلٹ کر رہے ہیں باران. وہ دبا دبا چلائی جبکہ باران اب انٹر کام پہ سیکرٹری کو ہدایت دے رہا تھا کہ جب تک وہ نہ کہے اس کے آفس میں کوئی نہ آئے. اس کے خطرناک ارادے دیکھتے رانیہ دروازے کی جانب لپکی کہ باران نے ایک ہی جست میں اسے کمر سے پکڑ کے کھینچتے اپنے سینے سے لگایا. اس کی پکڑ اتنی جارحانہ اور سخت تھی کہ رانیہ جیسی نرم و نازک لڑکی پورے جسم و جان سے کانپی. اب تمہیں تمہارا حق دیے بنا تو جانے نہیں دوں گا. پورا حق دوں گا کہ تم ساری زندگی اس حق کو یاد رکھو گی. اسے زبردستی گود میں اٹھائے وہ آفس سے منسلک روم میں آیا جہاں وہ اکثر ریسٹ کیا کرتا تھا. رانیہ یہ روم پہلی بار دیکھ رہی تھی. بہت ہی خوبصورت گول میٹریس وہاں بچھا ہوا تھا. چھوٹا سا پیارا سا کمرہ تھا جسے صرف آرام کرنے کی غرض سے بنایا گیا ہو. باران نے رانیہ کو اس میٹریس پہ زور سے پٹکا تو وہ ہوش میں آتی اسے دیکھنے لگی. مجھے گھر جانا ہے. وہ منمناتی پیچھے ہٹی. بنا حق لیے؟ باران نے آئی بروز ریز کرتے پوچھا. آپ مجھے حق نہیں دے رہے، میرے جسم کو روندنے والے ہیں، اپنی مردانگی مجھ پہ جتانے والے ہیں. اس سے بہتر ہے کہ ہم الگ ہو جائیں. آپ اپنے راستے جو دانیہ تک جانا ہے اور میں اپنے راستے جو میری ماں کے گھر تک جانا ہے. وہ اپنے دل کے اندر کے درد کو مزید دل میں نہ رکھ سکی. بہت درد ہے تمہیں رانیہ کا؟ اسے تو تمہاری سوتن بنا کے دم لوں گا. وہ شرٹ کے بٹن کھولتا اس کے قریب آیا. پیچھے ہٹیں. وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ گئی جبکہ باران کی نظریں اس کے گلے پہ دیے اپنے تازہ زخم پہ جا ٹھہری جو اچھا خاصا گہرا تھا. اس کا سر تکیے پہ گرایا تو رانیہ کے دل کی دھڑکنیں تھم سی گئیں. کس کے کہنے پہ حق لینے آئی ہو اپنا؟ اب کی بار وہ سیدھا اپنے مدعے پہ آیا. وہ رانیہ کو اتنا جانتا تھا کہ حق والی بات اس کے دماغ میں ہی کسی نے ڈالی ہے ورنہ شادی کے 6 ماہ بعد وہ اس سے اپنا حق یوں آفس میں لینے نہ پہنچ جاتی، وہ بھی اس قدر بے دھڑک انداز میں.
میں کسی نے نہیں، کسی کے کہنے پہ نہیں۔ اسے دونوں بازوؤں سے وہ پیچھے دھکیلتی گہرے سانس بھر رہی تھی۔ اس کا بھاری بھرکم وجود خود پہ محسوس کرتے اس کی آدھی سے زیادہ جان نکل گئی تھی۔ وہ اس وقت کو کوس رہی تھی جب وہ اس کے آفس میں آ کے اس کو للکار گئی تھی۔ تو پھر اپنی مرضی سے آئی ہو تو حق دے کے ہی بھیجوں گا، وہ کہتے غصے سے اس کی گردن پہ جھکا۔ رانیہ کی چیخ بلند ہوئی۔ شش، آواز نہ آئے، وہ اوپر ہوتا گرایا جبکہ رانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ لرزتی ہوئی سہمی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جانتی بھی ہو حق کیا ہوتا ہے، کیسے لیا جاتا ہے؟ چلو میں بتاتا ہوں۔ بران پلیز رک جائیں، اب کی بار وہ ڈرتے ڈرتے بولی اور سہم کے اسے روکا۔ کیوں؟ اب میری پیاری بیوی کو حق نہیں چاہیے؟ وہ اپنا ہاتھ روکتے معنی کیجی سے پوچھنے لگا۔ نہیں، مجھے آپ جیسے شخص سے اب کوئی تعلق نہیں رکھنا، آپ ظالم ہیں، اپنی دانیہ کے پاس جائیں۔ وہ اب غصے میں آپے سے باہر ہو رہی تھی جبکہ آنسو متواتر بہہ رہے تھے۔ پاس پڑا موبائل مسلسل بجے جا رہا تھا لیکن وہ بھی مسلسل اگنور کیے بیٹھا تھا، پر مسلسل بیل سے وہ تنگ پڑتا رانیہ سے دور ہوتا کال اٹینڈ کرنے لگا۔ مقابل دانیہ ہی تھی۔ کہاں ہو باران؟ میں کب سے تمہارے آفس میں ہوں۔ آفس والے کہتے ہیں تم آفس میں ہو لیکن روم تو بالکل خالی ہے، تم کہاں ہو؟ وہ بے چینی سے پوچھ رہی تھی۔ یہی ہوں، کوئی کام ہے کیا؟ پہلی بار باران کا لہجہ سرد ہوا تھا۔ سامنے بستر پہ موجود نسوانی وجود مسلسل اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ کام تھا تو آئی ہوں نا، پلیز جلدی آؤ، آئی ایم ویٹنگ، وہ حق جتانے والے انداز میں بولی جبکہ دوسری طرف باران نے کال بند کر دی تھی۔ رانیہ اب اٹھتی اپنے کپڑے درست کر رہی تھی۔ دوپٹہ تو اوڑھ چکی تھی لیکن اپنے فراک کی بیک زپ کو وہ بند نہیں کر پا رہی تھی، اس لیے دوپٹہ کھول کے اوڑھا۔ اس کی اس قدر لاپرواہی دیکھتا باران سخت غصے میں آیا اور آگے بڑھ کے اس کا دوپٹہ ایک طرف کرتا، اس کو اپنے سینے سے لگاتا، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہاتھ پیچھے لے جاتے، اس کی زپ کو اوپر کی جانب کھینچتے بند کیا۔ رانیہ کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ اس کو وہ اپنے سینے سے مس کرتا ایک جھٹکے سے پیچھے کر گیا۔ دوپٹہ ٹھیک سے اوڑھو، اس کے گلے پہ زخم اور اپنا دیا لو بائٹ دیکھتا اسے گھورا جبکہ وہ بنا کسی بحث کے دوپٹہ کھول کے اپنے اوپر اچھے سے اوڑھتی اس کے پیچھے کمرے سے باہر نکلی۔ آفس میں آتے سامنے ہی دانیہ پہ نگاہ جا ٹھہری۔ دانیہ جو باران کو دیکھتے گرم جوشی سے اس کی طرف بڑھنے لگی تھی، اس کے ساتھ رانیہ کو دیکھ اس کے چہرے کی رونق ماند پڑی تھی۔ تم یہاں باران کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ اس کا انداز حقارت اور شک بھرا تھا۔ رانیہ نے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے کنکھیوں سے باران کے چہرے کو جانچا، آیا اس کے اندر غصہ بھرا ہے یا نہیں۔ اس کے مطابق دانیہ کو جواب دیتی اپنے شوہر کو رجھانے آئی تھی۔ غیر متوقع جواب پہ ایک دم باران کو کھانسی کا دورہ پڑا اور گھور کے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا جس کی زبان کے جوہر اب کھل رہے تھے، بلکہ کچھ زیادہ ہی اچھے سے کھل رہے تھے۔ میرے ہوتے باران تمہیں کیوں منہ لگانے لگا؟ وہ اس کے پاس آتے گرائی۔ آپ کے ہوتے انہوں نے مجھ سے شادی کر لی، تب آپ کو منہ بھی نہ لگایا، تو آج بھی؟ جھوٹ، بکواس۔ باران اتنے کمزور نفس کا نہیں کہ تمہاری اداؤں پہ بہک جائے، وہ پورے یقین سے بولی۔ آپ بھول رہی ہیں، باران میرے شوہر ہیں اور شوہر بیوی کو دیکھ کے نہیں بہکے گا تو کیا باہر والی کو دیکھ کے بہکے گا؟ رانیہ کی بات پہ باران کا جی چاہا رانیہ کے منہ پر رکھ کے ایک تھپڑ رسید کرے جو ابھی اس کی ذرا سی قربت پہ مرنے والی ہو گئی تھی اور اب کتنی بے باکی سے شوہر کے لیے بہکنے کا لفظ یوز کر رہی تھی۔ بیوی نہیں، انچاہی بیوی۔ تم ایک حادثہ ہو رانیہ، بھولو مت۔ باران نہ ہی تمہیں وہ مقام دے گا جو ایک بیوی کا ہوتا ہے، نہ ہی تمہارے قریب آئے گا، وہ چیلنجنگ انداز میں کہتی رانیہ کا دل دکھا رہی تھی۔ رانیہ نے دل پہ پتھر رکھے باران کی جانب ایک نگاہ دیکھا اور دانیہ کے قریب ہوئی۔ یہ تو اب وقت بتائے گا، جب 9 ماہ بعد میں باران کے بچے کو اس دنیا میں لاؤں گی تب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ باران میرے کتنا قریب آئے ہیں کتنا نہیں۔ وہ اپنا دوپٹہ ذرا سا پیچھے ہٹاتی اپنی گردن پہ دیے باران کا لو بائٹ اسے دکھاتی انگاروں پہ گھسیٹ گئی۔ چیئر کے اوپر سے شال اٹھاتے وہ خود پہ اچھے سے لپیٹتی آفس سے فوراً باہر نکل گئی۔ وہ اب باران کی گسیلی نگاہیں خود پہ محسوس کرتے وہاں سے بھاگنے والے انداز میں نکلی تھی۔ باران، دانیہ دکھی ہوتی باران کی جانب مڑی۔ کیا تم واقعی اس کے قریب گئے ہو؟ اس کے لہجے میں شک تھا جبکہ باران کو سخت برا لگا۔ تمہیں کیا لگتا ہے دانیہ؟ وہ الٹا اس سے سوال کر گیا۔ میں تمہیں جانتی ہوں باران، تم میرے علاوہ کسی عورت کے قریب نہیں جاؤ گے۔ لیکن اس کے گلے پہ وہ نشان، دانیہ جس کے ہاتھ باران کے کالر کے بٹنوں میں الجھے تھے، باران نے دھیرے سے اس کے ہاتھ پیچھے ہٹائے۔ دانیہ، اگر بھروسہ کرنا ہے تو پورا کرو ورنہ مت کرو، وہ سخت سنجیدہ انداز میں کہتا اپنی چیئر کی جانب بڑھا۔ نہیں، میں جانتی ہوں وہ جھوٹ بول رہی ہے،
بلکہ اس کی گردن کا نشان بھی تمہارا نہیں. مجھے تو لگتا ہے کسی اور کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات ہیں. دانیہ. اچانک سے باران کی اونچی آواز گونجی تو دانیہ ایک پل کو سہم گئی. اپنی زبان کو لگام دو. بیوی ہے وہ میری, نکاح میں ہے وہ میرے سامنے. تم اسے اس طرح کا الزام لگاؤ گی تو میں برداشت نہیں کروں گا. وہ غصے سے چیئر کی بیگ سے اپنا کوٹ اتارتا پہننے لگا. اس وقت اسے گھر جانا تھا اور رانیہ کی حرکتوں کا اچھے سے جواب دینا تھا. کیا تم اس سے محبت کرنے لگے ہو؟ دروازے کی جانب بڑھتے اس کے قدم تھمے تھے. نہیں. یک لفظی جواب دیتا وہ باہر نکل گیا جبکہ دانیہ وہیں ایک چیئر پہ بیٹھتی گہرا سانس بھر گئی. تمہارے لب انکار کر رہے ہیں باران, لیکن نہ جانے کیوں مجھے محسوس ہو رہا ہے تم اس سے محبت کرنے لگے ہو, اور اگر ایسا ہوا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی. وہ اپنے آنسو پونچھتی ہم کلامی میں بولی. رانیہ کہاں جا رہی ہو؟ یہاں آؤ بیٹا. ماریہ بیگم نے اسے پکارا تو وہ جو بھاگنے والے انداز میں سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اپنے کمرے میں گم ہو جانا چاہتی تھی. ماریہ پھپھو کی آواز پر اس کے جاتے قدم تھم گئے. جی پھپھو. وہیں سے بڑے ادب سے بولی. یہاں نیچے آؤ میرے پاس. انہیں رانیہ کا انداز تھوڑا الگ سا لگا. رانیہ مرے ہوئے قدموں سے چلتی ان کے پاس آئی. کہاں سے آ رہی ہو؟ انہوں نے اسے سر سے پیر تک جانچتی نظروں سے دیکھتے پوچھا. جی وہ ایک ضروری کام تھا, دوست سے ملنے گئی تھی. رانیہ کو سمجھ نہ آئی کہ انہیں کیا جواب دے, جبکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی پھپھو ساس بہت اچھے سے ہر بات کی گہرائی تک پہنچ جاتی تھیں. ارے رانیہ تم واپس آ گئیں؟ اچانک سے اپنے پیچھے سے سمیرا کی آواز سنتی اس کی جانب مڑی. سمیرا کو دیکھتے ہوئے رانیہ نے سکون کا گہرا سانس بھرا. وہ جو میں نے کہا تھا لانے کے لیے وہ لے آئی ہو؟ آؤ میرے کمرے میں. اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اپنے ساتھ لیے کمرے کی جانب بڑھی جبکہ ماریہ پھپھو ان کے بدلے انداز دیکھتی ٹھٹک ضرور گئی تھی. اسے کمرے میں لاتے ہوئے فوراً سے اسے بستر کے اپنے پاس بٹھایا. بتاؤ کیا بات بنی یا بگاڑ آئی ہو؟ سمیرا نے پرجوش انداز میں اس سے پوچھا تو رانی نے اسے الف سے یہ تک ساری بات بتا دی جس پہ سمیرا اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئی. کہ دانیہ آپی نے بھی اسی وقت پہنچنا تھا جب تم وہاں باران بھائی کے پاس تھیں. ہر جگہ یہ فسادن پہنچ جاتی ہیں. سمیرا کی بات پہ رانیہ نے اسے خوف کی نظر سے دیکھا. انہیں نہیں پتہ تھا میں وہاں موجود ہوں. ہاں, اور اگر اسے پتہ ہوتا تو تم وہاں باران بھائی کے پرائیویٹ کمرے میں ہو تو وہاں پہ بھی گھس آتی اور تم دونوں کے اسپیشل مومنٹس کو دیکھتی بھی اور خراب بھی کرتی. خیر خراب تو وہ اب بھی کر چکی ہے لیکن ٹھیک بھی ہو جائیں گے. پر بس تم ویسا ہی کرتی جاؤ جیسا میں تمہیں سمجھا رہی ہوں. تم دیکھنا بہت جلد باران بھائی اس چڑیل دانیہ کو بھول کے تمہاری طرف بڑھیں گے اور آپ دونوں کے بیچ میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. مجھے پورا یقین ہے. سمیرا نے اسے پیار سے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا. لیکن آج تو وہ بہت غصہ ہو رہے تھے. پتہ نہیں گھر آئیں گے تو کیا کریں گے میرے ساتھ. رانیہ کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہونے لگے. کچھ بھی نہیں کریں گے وہ. دیکھنا ایک دن اپنے پیار کا اظہار بھی کریں گے. بس تم اپنی اداؤں سے انہیں اپنا دیوانہ بنا دو. ایک بار وہ تمہارے دیوانے ہو گئے تو پھر کون سی دانیہ کہاں کی دانیہ. سمیرا نے ہاتھ پہ ہاتھ مارتے ہوئے مسکرا کے کہا. یہ سب کچھ الٹ تو نہیں ہو جائے گا سمیرا آپی؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے. باران کی غصیلی آنکھیں مجھے بھول ہی نہیں رہیں. رانیہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا. یار ایک تو تم ڈرتی بہت ہو. تم مجھ پہ بھروسہ رکھو, میں تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہونے دوں گی. اللہ نے تمہارے لیے مجھے وسیلہ بنا کے بھیجا ہے اور جب تک آپ دونوں کے تعلقات ٹھیک نہیں ہو جاتے یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی. ٹھیک ہے اب شاباش تم جاؤ اپنے کمرے میں اور ان زخم پہ نا کچھ لگا لو. کہیں ماما کی نظر پڑ گئی نا تو بال کی کھال ضرور اتاریں گی. جانتی ہو نا انہیں. چلو تم جاؤ, میں ماما کے پاس جا رہی ہوں. ٹھیک ہے. سمیرا اسے اس کے کمرے کی جانب بھیجتی خود ماریہ بیگم کے پاس پہنچ گئی. سمیرا سیام نے کب تک واپس آنا ہے؟ سیام کے بارے میں اچانک سے پوچھتے وہ سمیرا کو چونکا گئیں. کیا ہوا مما, میرا یہاں رہنا آپ کو اچھا نہیں لگ رہا کیا؟ سمیرا نے لاڈ سے پوچھا. ایسی بات نہیں, لیکن اس بار تو زیادہ ہی دیر لگا دی اس نے. ورنہ تو 1 ہفتے سے زیادہ تمہیں یہاں چھوڑتا نہیں تھا اور اب تو 1 ہفتے سے بھی اوپر ہو گیا ہے. مرد ایک دم سے بدل جائے یہ بھی اچھی بات نہیں ہوتی. چیک اینڈ بیلنس رکھا کرو اپنے شوہر پہ. ماریہ بیگم نے ہاتھ میں پکڑی ڈائری میں کچھ حساب کتاب کرتے ہوئے سرسری انداز اپناتے کہا. ارے ماما سیام کی طرف سے میں بے فکر ہوں, آپ بھی بے فکر رہیں. وہ میرے علاوہ کسی دوسری کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں. آپ نہ اپنے بیٹے اور بہو پہ توجہ دیں. مجھے لگتا ہے انہیں آپ کی گائیڈ لائن کی بہت زیادہ ضرورت ہے. سمیرا نے پرسوچ انداز میں کہا تو ماریہ بیگم ایک دم سے چونک گئی. کیا کچھ ہوا ہے ان دونوں کے بیچ؟ وہ ڈائری ایک طرف رکھتے ہوئے چشمہ اتار کر سمیرا کی جانب دیکھتے پوچھنے لگی. نہیں ماما فی الحال تو سب کچھ اچھا ہی ہے, بس دعا کریں آگے بھی اچھا ہی ہو. خیر میں سیام سے فون پہ بات کراتی ہوں, پھر کر کے آتی ہوں, پھر آپ سے بھی بات کرتی ہوں.
آپ یہ اپنا حساب کتاب کا کام مکمل کر لیں، انہیں پیار سے کہتی ہوئی اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ اس کی باتوں کو سوچتے ہوئے ماریہ بیگم الجھ سی گئی تھیں۔ کمرے کے اندر سے توڑ پھوڑ کی آواز سنتے ہوئے شاسمہ بیگم کمرے کی جانب بھاگی، جہاں دانیہ نے پورے کمرے کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا تھا۔ ہر چیز زمین پہ بکھری پڑی تھی۔ یہ سب کیا کیا ہے دانیہ؟ کیا پاگل ہو گئی ہو؟ کیوں یہ سب کچھ کر رہی ہو؟ شاسمہ بیگم کی غصیلی آواز پر دانیہ نے ان کی جانب دیکھا۔ جو شخص میرا تھا، آپ نے اسے میرے نصیبوں سے چرا کے اپنی سگی بیٹی کے حوالے کر دیا ہے، صرف اس لیے کہ میں آپ کی سگی بیٹی نہیں تھی۔ کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ مما ایسا؟ کیوں؟ دانیہ کی بات سنتے ہوئے شاسمہ سکتے میں آ گئیں۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ انہیں دانیہ کی بات سمجھ نہ آئی۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں میں اور باران ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، ایک دوسرے کو چاہتے تھے، ایک دوسرے کی زندگی میں شامل ہونا چاہتے تھے، لیکن آپ نے کیا کیا؟ اسے رانیہ کے نصیب میں لکھ دیا، جبکہ وہ میرا نصیب تھا، میرا، دانیہ کا۔ دانیہ کی باتوں پر شاسمہ بیگم کا اس پہ ہاتھ اٹھ گیا۔ وہ حیرت سے اپنی ماں کو دیکھنے لگی۔ خبردار، تمہارے منہ سے باران کا نام بھی نکلا تو رانیہ تمہاری سگی بہن نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس کے حق پہ ڈاکہ ڈالو۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے نصیب میں لکھ دیا ہے، اور اس بات کو جتنی جلدی ہو سکتا ہے سمجھ لو۔ دوبارہ میں تمہارے منہ سے یہ سب کچھ نہ سنوں، اور سمیٹو یہ سب کچھ۔ ان کی کڑوی باتوں پہ دانیہ کا دماغ مزید بھڑکنے لگا۔ آپ بھی پچھتائیں گی، اور آپ کی بیٹی بھی۔ اب دیکھیں میں کرتی کیا ہوں۔ غصے سے کہتی ہوئی وہ باتھ روم کی جانب بڑھ گئی، جبکہ شاسمہ بیگم وہیں بیٹھی سر پکڑ کے بکھرا ہوا کمرہ دیکھنے لگی۔ شاہ زیب صاحب کی پہلی بیوی کی وفات کے بعد ان کی شادی شاسمہ سے ہو گئی تھی۔ رانیہ ان کی سگی بیٹی تھی، جسے وہ اپنے ساس سسرال سے لے کے آئی تھیں۔ شاہ زیب صاحب کی پہلی بیوی میں سے بھی ایک بیٹی تھی، دانیہ فاطمہ۔ اس وقت اس کی عمر 6 سال کی تھی، جبکہ رانیہ صرف 3 سال کی تھی۔ شاہ زیب صاحب اور شاسمہ بیگم دونوں نے بہت کوشش کی کہ دونوں بچیوں کے بیچ میں پیار محبت قائم ہو جائے۔ رانیہ چھوٹی تھی، وہ دانیہ کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتی، لیکن دانیہ اسے اور اس کی والدہ شاسمہ بیگم کو دل سے نہ اپنا سکی۔ اس کے لیے وہ دونوں سوتیلے رشتے تھے۔ ماریہ بیگم شاہ زیب صاحب کی بہن تھیں، اور ان کی 2 اولادیں تھیں، باران اور سمیرہ۔ باران دانیہ سے 4 سال بڑا تھا، جبکہ سمیرہ اور دانیہ ہم عمر تھیں۔ دونوں کا بچپن ایک ساتھ گزرا، سب ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے تھے۔ کہتے ہیں نا، ماں باپ میں محبت ہو تو آگے اولاد میں بھی ویسی ہی محبت ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے بچوں میں بھی ایک دوسرے کے لیے محبت اور کیئر تھی۔ اسی وجہ سے شاہ زیب صاحب نے دانیہ اور باران کا رشتہ طے کر دیا۔ دونوں اس رشتے سے خوش تھے، لیکن اچانک ہی سب کچھ بدل گیا جب اچانک دانیہ کا نکاح روہیل سے ہو گیا۔ روہیل شاہ زیب صاحب کے دوست کا بیٹا تھا، اور ان کی ریکویسٹ پہ دانیہ کا نکاح روہیل سے کر دیا۔ دانیہ باپ کی محبت کی خاطر چپ چاپ وہ نکاح کر گئی۔ ان دنوں باران ملک سے باہر تھا۔ روہیل بہت امیر تھا، اس کی امیری دیکھتے دانیہ کا دل بھی بدل گیا تھا، اور باران کی جگہ اس نے روہیل کو دے دی، جبکہ بظاہر وہ باپ کے فیصلے پہ سر جھکا رہی تھی۔ روہیل اپنے والد کے کہنے پہ دانیہ سے نکاح کر کے باہر ملک واپس چلا گیا، اور اس کے دوبارہ پاکستان آنے پہ دانیہ کی رخصتی طے کر دی گئی۔ اور ایسے میں جب باران واپس آیا اور اسے دانیہ کے نکاح کا پتہ چلا تو وہ بالکل چپ سا ہو گیا۔ شاہ زیب صاحب کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی تھی۔ وہ اپنے ماموں سے لڑ نہ سکا، لیکن انہیں احساس تھا وہ باران کے ساتھ زیادتی کر گئے ہیں، اور پھر انہی کی خواہش پہ باران اور رانیہ کا رشتہ طے ہو گیا، جس پہ دانیہ کا موڈ بہت خراب ہوا۔ اس نے اس بات کو لے کے باران سے بھی بات کی، اسے روکنا چاہا، لیکن باران نے اس وقت اس کی بالکل نہ سنی، اور دونوں کا نکاح ہو گیا۔ شادی کی پہلی رات سے اب تک باران رانیہ کے نزدیک نہیں آیا تھا، کیونکہ جس دن ان کا نکاح ہوا اسی دن روہیل نے دانیہ کو طلاق کے پیپرز بھجوا دیے تھے۔ وہ بہت روئی۔ اس کا دکھ شاہ زیب صاحب برداشت نہ کر پائے اور اس دنیا سے چلے گئے۔ یوں ایک دکھ بھرا لمحہ زندگی میں آ کے سب کو درد دے گیا تھا۔ ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد شاسمہ بیگم عدت میں تھیں، جبکہ رانیہ کی رخصتی اسی دن سادگی سے ہوئی تھی۔ آج 6 ماہ گزر جانے کے بعد بہت کچھ بدل گیا تھا۔ دانیہ نے باران کو رانیہ کے قریب جانے سے پہلے ہی اپنے حق میں کر لیا تھا۔ اس نے باران کو بتایا تھا کہ اس نے یہ نکاح اپنے باپ کے کہنے پہ کیا تھا۔ وہ مجبور ہو گئی تھی۔ باران کو اپنی باتوں کے جال میں اس قدر الجھا گئی تھی کہ وہ اس کی ہر بات پہ ایمان لے آیا، اور رانیہ کے قریب تک نہیں گیا تھا۔ اس سے صرف ضرورت کے تحت ہی بات کرتا، خود بستر پہ سوتا تھا، لیکن رانیہ کاؤچ پہ، اور رانیہ کو اس کی حیثیت بتا چکا تھا، اس لیے رانیہ نے بھی کبھی اس کے قریب جانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ اپنی اس نارمل لائف سے خوش تھی، لیکن سمیرہ کی آمد نے اسے بہت کچھ پاور کروایا۔ وہ ان دونوں کے بیچ کی دوری محسوس کر گئی تھی، اور پھر رانیہ سے سب کچھ اگلوا بھی لیا۔
اس نے رانیہ کو باران سے اپنا حق لینے کا کہا، اور اب حق کی بات کس طرح اس کے گلے پڑنے والی تھی، یہی سوچ سوچ کے اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ باران جیسے ہی روم میں آیا گپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ آفس سے اس کے پیچھے ہی نکلا تھا، لیکن اچانک 2 میٹنگز کی کال کی وجہ سے وہ رات گئے واپس لوٹا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کے لائٹس آن کیں تو رانیہ کاؤچ پہ لیٹی سر تک کمبل لپیٹے اس میں غروب ہوئی نظر آئی۔ ویسٹ پہ ہاتھ رکھے وہ اسے کمبل کے اوپر سے ہی گھور رہا تھا۔ اپنے کف لنکس کھولتا وہ اپنی شرٹ کو بازو سے اوپر فولڈ کرتا صوفے پہ جا بیٹھا، جبکہ وہ دل ہی دل میں ساری دعائیں پڑھتی آنے والی سختی کے چلنے کی دعا کر رہی تھی۔ وہ اس کا مسلسل لرزنا نوٹ کر چکا تھا۔ کافی دیر وہ گہری سوچ میں ڈوبا رہا۔ مجھے میرا حق چاہیے، وہ مسلسل اس کی بات کو یاد کرتا ایک نقطے پر نظریں مرکوز کیے ہوئے تھا۔ پھر اٹھتا باتھ روم میں گھس گیا۔ اس کے کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات، دانیہ کی بات یاد کرتا وہ دیوار پہ زور سے مکہ جڑ گیا۔ شاور کا ٹھنڈا پانی بھی اس پہ گرتا اس کے اندر کے اشتعال کو کم نہیں کر پا رہا تھا۔ جب تک وہ باتھ روم میں رہا رانیہ کی سانسیں نارمل چل رہی تھیں۔ جیسے ہی دروازہ کھلنے کی آواز آئی وہ پھر سے اپنا سانس روک گئی۔ وہ کبرڈ کی جانب بڑھتا اپنا ٹراؤزر شرٹ نکالتا ڈریسنگ روم کا رخ کر گیا۔ یا اللہ، یہ سوئیں گے کب؟ بس آج بچ جاؤں، ساری زندگی ان کے سامنے حق کی بات نہیں کروں گی۔ وہ اپنی گردن پہ اس کے دیے لو بائٹ پہ ہاتھ پھیرتی جھرجھری لے گئی۔ ہم نازک لڑکیوں کو ہمیشہ ویمپائرز ہی کیوں ملتے ہیں؟ سیدھا گردن پہ اٹیک اور پھر وہاں نشان بنا دیے۔ بندہ پوچھے یہ نشان ان کی گردن پہ بنے تو کیسا لگے گا انہیں؟ وہ دل ہی دل میں غصہ ہو رہی تھی۔ باران کا رخ اب بستر کی جانب تھا، لیکن کاؤچ پہ لیٹا وجود اس کی ساری توجہ اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ اس کے قریب ہوتے اسے کمبل سمیت اپنی باہوں میں بھرے وہ اسے بستر پہ بہت آرام سے لٹا گیا۔ ہائے میرے اللہ، یہ تو مجھے بستر پہ لے آئے، نہ جانے کیا ارادہ ان کا۔ اللہ جی پلیز مجھے بچا لیں۔ وہ بری طرح لرزنے لگی، جبکہ وہ لائٹس ڈم کرتا اس کے پاس آ کے لیٹا اس کو اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ جاگ رہی ہے، صرف سونے کا ناٹک کر رہی ہے، لیکن آج پہلی بار اس نے باران سے کچھ مانگا تھا، اور وہ بھی اپنا حق، اور شاید وہ حق پہ تھی۔ باران نے اس کا حق مارا تھا جو واقعی اس کا تھا۔ وہ دانیہ کو پسند کرتا تھا اور اس کی باتوں کی وجہ سے اسے بے قصور بھی مانتا تھا، لیکن اس نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ وہ رانیہ کو چھوڑ دے گا۔ آج اس کے الفاظ نے باران کو بری طرح جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ وہ خود کو رانیہ کا گناہ گار سمجھ رہا تھا، اسے رانیہ کو اس کا حق دینا چاہیے تھا۔ باران، اس کی پکڑ رفتہ رفتہ بڑھتی جا رہی تھی، جس پہ رانیہ نے کس مسا کے اس سے دور ہونا چاہا، لیکن باران نے اس کی پشت کو مزید اپنے سینے سے لگایا کہ وہ اپنا سانس روک گئی۔ اس کا رخ اپنی جانب موڑا تو وہ اسے ٹکڑ ٹکڑ دیکھنے لگی۔ نیم روشنی میں اس کی غزالی آنکھیں دیکھتا وہ مخمور ہوا۔ کیا ہوا؟ اتنی حیرت سے کیوں دیکھ رہی ہو؟ تمہیں شکایت تھی کہ تمہارے قریب نہیں آتا؟ اب قریب آ رہا ہوں تو سہمی ہدنی کی طرح ایسے دیکھ رہی ہو کہ جیسے میں کوئی شیر ہوں اور تمہارا شکار کر رہا ہوں۔ وہ اس کی کمر پہ انگلیوں سے ٹریسنگ کرتا سرگوشی کے سے انداز میں بولا، مجھے حق نہیں، میرا مطلب وہ پیار، وہ والا حق۔ اپنے خشک پڑتے لبوں پہ زبان پھیرتے وہ صفائی دے رہی تھی، وہی پیار والا حق دینے پاس آیا ہوں، اسی کے انداز میں باران جواب دیتا دھیرے سے اس کے قریب ہوا۔ آپ تو غصہ تھے نا؟ وہ اس کا بدلا بدلا انداز دیکھتی پھر سے سہم رہی تھی۔ لیکن اس وقت نہیں ہوں، مجھے شرم آ رہی ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا گئی، جس پہ وہ اس کے ہاتھوں کی پشت پہ لب رکھ گیا۔ نہیں باران، وہ کانپ اٹھی۔ اب ایسی بھی کیا شرم؟ حق مانگتے ہوئے تمہیں نہیں پتہ تھا کہ بے پردہ بھی ہونا پڑتا ہے؟ اس بار اس کا لہجہ تھوڑا سرد ہوا۔ میرا سانس رک جائے گا، وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی۔ تمہارا سانس تو میں اپنے طریقے سے روکوں گا۔ نہیں سٹاپ، مجھے نہیں چاہیے حق۔ وہ بری طرح پینک ہوتی اسے خود سے دور دھکیلنے لگی۔ لیکن اب مجھے تو تمہارا حق دینا ہے ہر حال میں۔ وہ اس پر سایہ فگن ہوا۔ آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ وہ آنسوؤں کو گالوں سے رگڑتی جیسے خود کو یقین دلاتے بولی۔ اس وقت جی چاہ رہا کہ ساری حدیں فوراً سے توڑ دوں، اور تم سمجھ رہی ہو کہ میں مذاق کر رہا ہوں؟ لیکن آپ تو دانیہ آپی سے محبت۔ پھر وہ غصہ ہوں گی آپ پہ، میرے نزدیک آنے پہ، انہیں کیا بتائیں گے؟ وہ اسے کسی طرح بس روکنا چاہ رہی تھی، جبکہ آج جب وہ خود حق مانگنے آئی تو اس وقت سے وہ باران کے دل و دماغ پہ سوار تھی۔
اس کی گردن پہ جھکتے وہ اس لمحے میں قید ہوا تھا۔ اسے بس اس لڑکی کی اب قربت چاہیے تھی ہر حال میں، کیونکہ وہ جان گیا تھا مقابل بھی اس کی قربت چاہتی ہے۔ پھر وہ نظریں کیسے چراتا جبکہ یہ اس کا جائز حق تھا۔ اس کی فکر نہ کرو، اسے میں ہینڈل کر لوں گا، تم بس مجھ پہ فوکس کرو، مجھے تمہیں تمہارا حق دینا ہے آج، ابھی اسی وقت۔ یہ کہتے وہ اس پر جھکتا مدہوش سا ہوا۔ عجیب سی سرشاری چھا رہی تھی، جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں آ گیا ہو۔ دھیرے دھیرے اس کی نرمی شدت اختیار کرتی چلی گئی۔ رانیہ کی سانسیں اکھڑی تھیں کہ وہ اس پہ ترس کھاتا ذرا سا پیچھے ہٹتا اسے سانس لینے کا موقع فراہم کر گیا، لیکن وہ بھی کچھ پل پھر اس پہ اس شدت سے چھایا کہ رانیہ تو اس وقت کو کوسنے لگی جب سمیرا کی بات مانتے اس نے آج پہلی بار بران سے اپنا حق مانگا، اور بران پورے شدومت طریقے سے اسے حق دے رہا تھا جس میں وہ خود بھی بہکتا اس سے اپنا حق لیے جا رہا تھا۔ کمرے میں گونجتی سسکیاں دونوں کی قربت کی گواہ تھیں۔ دھیرے دھیرے رات گزرتی جا رہی تھی، باران سب کچھ بھلا بیٹھا تھا۔ محرم کی قربت میں وہ اس قدر دیوانہ ہو چکا تھا کہ دانیہ کی پرچھائی بھی کہیں نہ تھی۔ اسے صرف اور صرف رانیہ یاد تھی جو اس کی محرم تھی، اس کے نکاح میں تھی، اور اس کی خود سپردگی اس بات کی گواہ تھی کہ وہ اس کی مکمل دیوانی تھی۔ بران اسے بھی اپنے ساتھ ان لمحوں میں مدہوش کر چکا تھا، اور وہ اسے دل سے اس کا پورا پورا حق دے چکی تھی۔ صبح وہ بے غم اس کی باہوں میں سو رہی تھی۔ ان دونوں کو سوئے ابھی 4 گھنٹے ہی ہوئے تھے کہ موبائل پہ آتی کال پہ بران کی آنکھ کھلی۔ وہ بمشکل اپنی آنکھیں کھولتا سائڈ دراز سے اپنا موبائل اٹھاتا نمبر دیکھنے لگا۔ شازمہ آنٹی کالنگ دیکھتا وہ تھوڑا پریشان ہوا۔ وہ یوں اسے صبح صبح کال کرے گی اسے اندازہ نہ تھا۔ ابھی صبح کے 9 بج رہے تھے۔ وہ رانیہ کا سر آرام سے تکیے پہ رکھتا خود اٹھتا موبائل ہاتھ میں تھامے بیلکنی میں آیا تھا۔ اس وقت وہ صرف ٹراؤزر میں تھا۔ بیلکنی کا آگے کا جالی دار دروازہ بند ہی رکھا۔ کال ریسیو کرتا وہ موبائل کان سے لگا گیا۔ جی آنٹی۔ سلام کے بعد وہ فوراً بولا، بران بیٹا، میری دانیہ۔ وہ رو رہی تھی۔ کیا ہوا دانیہ کو؟ وہ بھی ایک دم چونکا، اس کا دل بری طرح دھڑکا تھا۔ اس نے نیند کی گولیاں کھا لی ہیں، اس وقت وہ ICU میں ہے، وہ روتے ہوئے بتا رہی تھی۔ آپ فکر نہ کریں، میں آ رہا ہوں۔ کون سے ہاسپٹل میں؟ وہ ان سے ہاسپٹل کا پوچھتا باہر نکلا۔ رانیہ ابھی بھی گہری نیند میں تھی۔ اس نے بنا اسے ڈسٹرب کیے فوراً باتھ روم کا رخ کیا۔ فریش ہوتا وہ بنا کسی کو بتائے فوراً گھر سے نکلا تھا۔ اس کا رخ اب ہاسپٹل کی جانب تھا۔ وہ پھر سے موبائل پہ شازمہ بیگم کو کال ملانے لگا اور انہیں تسلیاں دیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ ہاسپٹل میں تھا۔ شازمہ بیگم اس کے سینے سے لگیں، پھوٹ پھوٹ کے رو دیں۔ آنٹی یہ سب کیسے ہوا؟ کیوں کیا اس بے وقوف نے یہ سب؟ بران نے افسوس سے پوچھا۔ کل بہت غصے میں گھر آئی تھی، اسے بس ایک ہی گلہ تھا کہ میں نے اپنی بیٹی کا فیوچر تو سیکیور کر دیا تمہارے ساتھ شادی کر کے، جبکہ اس کی شادی ختم ہو گئی۔ وہ اس کا ذمہ دار بھی مجھے ہی ٹھہرا رہی تھی۔ انہوں نے سیٹ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے دکھ بھرے انداز میں کہا، آپ فکر نہ کریں، وہ ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن اس نے حرام موت کو گلے لگایا ہے بران، میں اسے اس بات کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ نہ جانے اس وقت اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ ایک بار اسے ٹھیک ہونے دے، میں خود اس کو سمجھاؤں گا۔ بران نے تسلی کروائی۔ نہیں بران، تم اسے کچھ نہیں سمجھاؤ گے، اگر تم اسے سمجھانے بیٹھے تو وہ تمہارے لیے مشکل کھڑی کر دے گی۔ تمہارا اور رانیہ کا رشتہ داؤ پہ لگ جائے گا، اور میں ایسا ہرگز نہیں چاہتی جس میں ایک بیٹی کو خوش کرنے کے لیے دوسری بیٹی کا گھر اجڑ جائے۔ بس دانیہ کو سمجھنا ہوگا اس بات کو کہ تم اور رانیہ ایک دوسرے کے نکاح میں ہو، اور وہ اس کو جتنی جلدی ہو سکے قبول کر لے۔ بران ان کی باتوں کا مطلب بخوبی سمجھ گیا تھا۔ وہ خود بھی اس بات سے ازحد پریشان ہو گیا تھا۔ اسے دانیہ بالکل بے قصور نظر آ رہی تھی۔ جو کچھ بھی ہوا اس سب میں دانیہ کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اس نے اپنے باپ کی خاطر روحیل سے نکاح کیا جو کامیاب نہ ہوا۔ بران سے محبت کرتی تھی، اور اس کی محبت اس کے سامنے ہی اس کی ستیلی بہن کی جھولی میں ڈال دی گئی۔ وہ فرسٹریٹ نہ ہوتی تو کیا کرتی؟ تھوڑی دیر میں ڈاکٹر نے اطلاع دی کہ دانیہ اب خطرے سے باہر ہے، کچھ دیر میں اسے وارڈ میں شفٹ کر دیا جائے گا اور وہ اس سے مل سکتے ہیں۔ رانیہ کی آنکھ کھلی تو اس نے بھرپور انگڑائی لی۔ انگڑائی لیتے ہوئے منہ پہ ہاتھ رکھ کے نیند کو بھگاتے ہوئے وہ اٹھ بیٹھی۔ بے اختیار نگاہ بیٹھ کے دوسری جانب گئی تو بران وہاں پہ موجود نہیں تھا۔ اس کے ماتھے پہ شکنیں نمودار ہوئیں۔ شاید باتھ روم میں ہوں۔ وہ اندازہ لگاتے اٹھی تھی کہ پھر سے شرما کے واپس کمبل میں گھس گئی۔ وہ اس وقت بران کی بلیک ٹی شرٹ میں تھی جو اس کے گھٹنوں تک آ رہی تھی۔ اپنی اس حالت میں وہ شرمسار ہوتے باتھ روم کی جانب دیکھنے لگی، لیکن کافی دیر تک جب وہاں سے کوئی آواز نہ آئی تو اٹھ کر باتھ روم کی جانب بڑھی۔ تب اسے پتہ چلا کہ بران کمرے میں نہیں ہے، اور پرسوچ انداز میں موبائل اٹھاتی وہ بران کو کال ملا گئی۔
باران نے موبائل پہ اس کی کال دیکھی تو اپنے لب بھینچ لیے۔ باران احمد ولد احمد نعمان، آپ کا نکاح دانیہ فاطمہ بنت محمد عثمان سے 10 لاکھ سے کرائج الوقت طے پایا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ایک طرف مولوی صاحب اس کا نکاح پڑھا رہے تھے تو دوسری جانب رانیہ کی کال آ رہی تھی۔ وہ دل پہ پتھر رکھ کے رانیہ کی کال کاٹ گیا۔ جی قبول ہے۔ اور کچھ ہی دیر میں وہ دانیہ کو اپنے نکاح میں لے چکا تھا۔ دانیہ اور رانیہ دونوں کی نسبت الگ تھی، دونوں کی نہ ماں سگی تھی نہ باپ سگا، اس لیے دونوں کا ایک ہی مرد سے نکاح ہو سکتا تھا۔ مولوی صاحب سے پوچھ کے وہ اس وقت 2 لڑکیوں کا شوہر بن چکا تھا، جبکہ اسے یہ احساس شدت سے ہو رہا تھا کہ وہ رانیہ کے ساتھ زیادتی کر گیا ہے۔ رات کو ہی اسے دل سے اپنایا اور آج وہ اس کے ساتھ دغا کر گیا۔ دانیہ کے ہوش میں آنے کے بعد اس نے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی تھی کہ اسے باران سے شادی کرنی ہے۔ اگر اسے باران نہ ملا تو وہ پھر سے خود کو مارنے کی کوشش کرے گی۔ اسے شاسمہ بیگم نے بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن اس نے ایک نہ سنی۔ ڈرپ اتار کے دور پھینکی، تب باران نے اسے روکا اور اس کا جنون دیکھتا وہ اسے بری طرح ڈانٹ گیا، جس کے بعد وہ شدت سے روتی رہی۔ ایسے میں شاسمہ بیگم اس کو آنسو بہاتا نہ دیکھ سکی اور باران کے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ وہ دانیہ سے نکاح کر لے اور رانیہ کو چھوڑ دے۔ اس نے دانیہ سے نکاح والی بات تو مان لی لیکن رانیہ کو چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہ تھا، کیونکہ وہ سگی بہنیں نہیں تھیں جنہیں وہ ایک وقت میں اپنے نکاح میں رکھ سکے۔ وہ ماریہ بیگم کی کال اپنے موبائل پہ آتی دیکھ ایکسکیوز کرتا باہر نکلا اور ان کی کال ریسیو کر گیا۔ باران کہاں ہو تم؟ وہ پریشانی سے بولی، جبکہ سمیرہ اور رانیہ ان کے پاس ہی کھڑی تھیں۔ مما گھر آ کے بتاتا ہوں۔ وہ فی الحال انہیں کچھ بھی نہیں بتا سکتا تھا۔ باران سچ سچ بتاؤ کدھر ہو تم؟ ماریہ بیگم کو کچھ غلط ہونے کا احساس جاگا۔ ایکسکیوز می سر، آپ کی وائف آپ کو بلا رہی ہیں۔ نرس کی آواز پہ وہ بے اختیار پلٹا، جبکہ دوسری طرف ماریہ بیگم یہ الفاظ سنتی شاکڈ رہ گئیں۔ مما میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ وہ کال کاٹ چکا تھا۔ واپس وارڈ میں آیا جہاں اس وقت دانیہ تکیے کے سہارے بیٹھی اسے میٹھی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ فائنلی اس نے اپنی محبت پا لی تھی۔ وہ خوش تھی، بہت خوش۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اٹھ کے باران کو گلے سے لگا لیتی جس نے اسے اپنے نکاح میں لے لیا تھا۔ جی آنٹی؟ وہ شاسمہ بیگم کی جانب مڑا۔ بیٹا نکاح تو ہو گیا، اب آگے کا کیا سوچا ہے؟ ان کی بات باران کے ماتھے پہ بل ڈال گئی۔ کیا مطلب آنٹی، کیا سوچنا ہے؟ بیٹا دانیہ کو تم ساتھ لے کے جاؤ گے یا میں اپنے گھر ہی؟ وہ بولتے ہوئے جھجک رہی تھی۔ آنٹی جیسے ہی ڈسچارج ملتا ہے تو آپ دانیہ کو گھر لے کے جائیں۔ میں نے یہ نکاح صرف آپ کے کہنے پہ کیا ہے اور یہ اب بس نکاح ہی رہے گا، اس سے زیادہ کی امید مت کیجیے گا مجھ سے۔ وہ قطعی انداز میں بولا۔ ایسا نہیں ہو سکتا باران، میں نے تمہارے ساتھ جانا ہے، تمہارے گھر۔ اچانک سے دانیہ کی بے چین آواز سنائی تھی۔ ہرگز نہیں، وہ گھر رانیہ کا ہے، اس لیے اس گھر میں تمہیں لے جا کے کوئی تماشا نہیں بنوانا۔ بہتر ہوگا تم آنٹی کے ساتھ گھر جاؤ۔ وہ روکھے اور سرد انداز میں بولا۔ مما؟ وہ شاسمہ بیگم کی جانب دیکھتی ملتجی انداز میں بولی۔ باران کا جو بھی فیصلہ ہوگا دانیہ تمہیں ماننا ہوگا، بات ختم۔ انہوں نے بھی اس کی کوئی بات نہ سنی اور سختی سے کہا تو وہ دل پہ پتھر رکھتی چپ ہو گئی۔ ابھی اس کی کنڈیشن ایسی نہ تھی کہ وہ کوئی بحث کر سکتی۔ باران نے اس سے نکاح کر لیا، اس کے لیے یہی غنیمت تھا، باقی کی جنگ اب وہ بلا مقابلہ ہی جیت جاتی۔ رکو باران۔ رات کے 2 بجے وہ گھر پہنچا تو ماریہ بیگم اس کا انتظار کرتی دکھائی دی۔ وہ ان کی پکار پہ ان کی جانب بڑھا۔ کہاں سے آ رہے ہو تم اور کہاں تھے آج سارا دن؟ ان کا لہجہ اکھڑا سا تھا۔ مما ضروری میٹنگ تھی، وہ نظریں چراتا بولا۔ اوہ ریئلی؟ کون سی میٹنگ، جبکہ آج تم آفس گئے ہی نہیں؟ بتاؤ کہاں تھے تم؟ ان کا لہجہ سخت سے سخت ہو رہا تھا۔ ضروری کام تھا مما، وہاں تھا۔ وہ تنک کے بولتا پلٹا۔ وہ ضروری کام تمہارا نکاح تو نہیں تھا؟ اچانک سے ان کی بات پہ باران کے قدموں تلے سے زمین نکلی۔ وہ جھٹ سے رخ ان کے جانب موڑ گیا۔ کیا کہہ رہی ہیں موم؟ مجھ سے کچھ بھی چھپانے کی بھول مت کرنا، کیونکہ اگر مجھے باہر سے کچھ پتہ چلا تو یاد رکھنا زندگی بھر معاف نہیں کروں گی۔ ان کا انداز دیکھتا وہ لب بھینچ گیا۔ بولو، جواب دو، کیا ہے نا نکاح؟ جی ہاں۔ اب کی بار بنا ڈرے جھجکے باران نے بھی نکاح کا اقرار کر ہی لیا، جبکہ دروازے میں کھڑی سمیرہ اور رانیہ تو بالکل ہی سکتے میں آ گئیں۔ انہیں تو اپنی سماعت پہ ہی یقین نہیں ہو رہا تھا۔ یہ تم نے کیا کر دیا باران؟ وہ دکھ کرتی صوفے پہ ڈھہ سی گئیں۔ مما پلیز ایک بار صفائی کا موقع تو دے دیں، وہ تڑپ کے بولا۔ باران اس وقت میری نظروں سے دور ہو جاؤ، مجھے شکل بھی نہیں دیکھتی ہے تمہاری۔ تم جو کر کے آئے ہو اس کے بعد کوئی صفائی رہتی ہے؟ ہرگز نہیں، جاؤ یہاں سے۔ وہ اپنا رخ پھیر گئیں۔ مما میں نے کیا کہا ہے باران، جاؤ یہاں سے،
ورنہ میں اس گھر سے چلی جاؤں گی۔ ان کی دھمکی سنتا وہ دل پہ پتھر رکھے وہاں سے اٹھ گیا۔ وہ جانتا تھا اس کی ماں بہت ضدی ہیں اور جو وہ کہہ رہی ہیں اور جو وہ کہتے ہیں وہ کر کے رہتی ہیں، اسی لیے اس نے مزید بحث نہ کی اور وہاں سے اٹھتا باہر نکلا۔ اس کا رخ اپنے کمرے کی جانب تھا کہ سمیرا کو دیکھتا رکا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ کیا کیا ہے بھائی آپ نے؟ وہ دکھ سے بولی۔ تم بھی مجھے موم کی طرح غلط سمجھ رہی ہو، وہ سر جھٹکتا بولا۔ میرے کچھ بھی سمجھنے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ آپ کو اپنی بیوی کے پاس جانا چاہیے۔ یقیناً آپ کو اسے سمجھانے کی ضرورت پیش آئے گی۔ وہ دکھ سے کہتی لب بھینچے وہاں سے چلی گئی، جبکہ باران دھڑکتے دل سے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ سامنے ہی کاؤچ پہ بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ باران بہت خاموشی سے لائٹس آن کیے بنا بستر پہ جا بیٹھا۔ نیم روشنی میں اس کا ہچکیاں لیتا وجود دیکھتے اپنے لب کو دانتوں تلے دبا گیا۔ وہ جانتی تھی باران کمرے میں آ چکا ہے، لیکن وہ بنا کوئی رسپانس دیے اپنے رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ یہاں آؤ، میرے پاس آؤ، وہ اسے آرڈر دے رہا تھا اور رانیہ اس کے آرڈر کیوں سنتی؟ اگنور کیے وہ دوسری جانب دیکھتی رہی۔ رانی، میں نے کیا کہا ہے؟ میرے پاس آؤ۔ اب کی بار غصے سے کہا تو وہ سہم گئی۔ ڈرتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھتے اس کے پاس جا کے کھڑی ہوئی۔ باران نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ وہ حد تک رہ گئی، اپنی سانسیں روکے وہ باران کو دیکھنے لگی۔ کیا تمہیں بھی مجھ پہ یقین نہیں ہے؟ وہ اس کی کمر پہ ہاتھ رکھے پوچھ رہا تھا۔ آپ دوسری شادی کر کے آئے ہیں باران؟ وہ سسکتے ہوئے بولی۔ صرف نکاح کیا ہے، رخصتی نہیں لی۔ وہ چہرہ اٹھا کے اس کی تھوڑی کو چومتے محبت پاش لہجے میں بولا۔ آج نکاح کیا ہے، کل رخصت کر کے بھی لے آئیں گے۔ وہ شاکی لہجے میں بولی۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، جو حق تمہارا ہے وہ تمہارا ہی رہے گا، دانیہ کو نہیں ملے گا۔ دانیہ آپی؟ رانیہ اب کی بار بری طرح چونکی۔ آپ نے دانیہ آپی سے نکاح کیا ہے؟ اگر یقین ہے مجھ پہ تو میری پوری بات سن لو پلیز پلیز ایک بار، وہ تھکے ہارے انداز میں بولا اور پھر رانیہ کی خاموشی پہ اسے سب کچھ بتاتا چلا گیا۔ وہ دم سادھے سنتی جا رہی تھی۔ میں نے جو کیا شاسما آنٹی کے کہنے پہ کیا، مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ اس حد تک گر جائے گی۔ باران کے لہجے میں نفرت پنپ رہی تھی۔ وہ غلط نہیں ہے باری۔ پہلی بار وہ اسے نک نیم سے پکار رہی تھی، جبکہ باران نے اس کی دونوں بازو اپنی گردن کے گرد رکھتے اسے خود سے قریب تر کیا۔ وقت کی ستم ظریفی ہے کہ آپ دونوں جدا ہو گئے اور میں اب دونوں کے بیچ آ گئی۔ اگر بابا جلد بازی نہ کرتے، میرا نکاح آپ کے ساتھ نہ ہوتا، تو آج میری جگہ یہاں دانیہ آپی ہوتی۔ اس کی عجیب منطق باران کا جی چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ تمہارا دماغ درست ہے؟ کل تک تو بڑے حق جتا رہی تھیں، آج کیا ہو گیا ہے؟ وہ جوش، وہ جذبہ، وہ اسے ٹوک گیا۔ آپ صرف میرے ہیں، کل تک یہ حق تھا مجھے، لیکن آج وہ بھرم ٹوٹ گیا۔ رانیہ دکھی انداز میں بولی تو باران نے اس کو اپنی دسترس میں لیا۔ خبردار، جو اس طرح کی کوئی غلط بات سوچی تو کل تمہیں صرف حق نہیں دیا، دل سے اپنی بیوی مانا ہے اور تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ وہ اس کے سینے پہ سر رکھے مخمور لہجے میں بولا۔ اس کے اس طرح قریب آنے پہ رانیہ کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ وہ اس کی ذرا سی قربت پہ پگھلنے لگتی تھی، اور آج جس طرح وہ قریب آ رہا تھا وہ سراسیم کی حالت میں اسی میں سمٹ رہی تھی۔ وہ اسے اپنی گود سے بستر پہ لٹاتے اس پہ سایہ فگن ہوا۔ کیا ہوا؟ اس کے قریب آنے پہ وہ بوکھلائی۔ مجھے سکون حاصل کرنے دو جان۔ وہ آنکھیں موندے اس کے چہرے کے قریب تر چہرہ کیا، اس کے کندھے پہ لب رکھ گیا۔ اس کے جان لیوا لمس پہ وہ تڑپ اٹھی تھی۔ کہاں تو اس سے خفا تھی، ناراض تھی، لیکن کہاں اب وہ اپنا آپ پھر سے سب کچھ باران کو سونپتی چلی گئی۔ اس سے شدت سے محبت کرنے لگی تھی، اور اس کے یوں قریب آنے پہ وہ اپنا آپ اس کو سونپ دیتی تھی۔ اس کے کمسن وجود میں سماتے وہ اس پر گھٹا بن کے چھاتا تھا۔ وہ مزید بے خود ہوتا اسے خود میں بھینچتا جا رہا تھا اور اپنی شدتوں سے اسے ہلکان کر گیا تھا۔ وہ اس کی تھی، صرف اس کی۔ وہ اس کے وجود پہ اپنی چھاپ چھوڑتا پرسکون ہوا تھا۔ اماں، صرف نکاح نہیں کرنا تھا، مجھے باران کے گھر جانا ہے، وہ ضدی لہجے میں بولی۔ وہ اسے رات تک ڈسچارج کر کے گھر لے آئی تھیں، اور تمہیں لگتا ہے جہاں رانیہ پہلے سے بس رہی ہے تمہیں وہاں لے جا کے وہ اپنا بسا بسایا گھر اجاڑ دے؟ وہ غصے سے بولی تو دانیہ نے اپنے لب کچلے۔ کچھ وقت کے لیے اسے سب سننا تھا، اس کے بعد ہی وہ خود بھی کوئی نہ کوئی چال کھیل کے خود باران کو اس حد تک مجبور کر دینے والی تھی کہ وہ خود اسے اپنے ساتھ لے جائے۔ وہ دل ہی دل میں تہیا کر چکی تھی، جبکہ آنے والے بھیانک وقت سے بے خبر تھی۔ ماریہ بیگم اس سے ابھی تک خفا تھیں۔ وہ انہیں ہر طرح سے منانے کی کوشش کر رہا تھا، پر وہ تھیں کہ کچھ سننے کو ہی تیار نہ تھیں۔ اوپر سے وہ اسے ایک فیصلہ لینے کو کہہ رہی تھیں، یا تو وہ دانیہ کو نکاح میں رکھے یا رانیہ کو۔
दो निकाह रखने की वो इजाज़त नहीं दे रही थी। वो शदीद शशोपंज का शिकार था। उसकी बीवी उसे समझ गई थी और उसके हर फैसले में उसके साथ थी। दानिया से निकाह को 15 दिन गुजर गए थे, लेकिन उसने पलट के दानिया की खबर तक ना ली और ना ही उसकी शक्ल देखी। एक दो बार उसने बारान को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन बारान ने उसकी कॉल तक रिसीव न की। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, लेकिन उसने भी कुछ हद तक खुद को काबू कर लिया था। अब वो सही वक्त के इंतज़ार में थी और अब देखना ये था कि सही वक्त आने पे वो बारान की ज़िंदगी में हमेशा के लिए शामिल होती है या निकल जाती है। वो सब डाइनिंग टेबल पे नाश्ता कर रहे थे जब अचानक से दानिया अंदर दाखिल हुई। सबकी हैरान नज़रों ने उसकी जानिब देखा। रानिया के दिल में छनाके से कुछ टूटा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मारिया बेगम ने गुस्से से पूछा, जबकि उसका यूँ अचानक आना बारान को बिल्कुल हजम नहीं हो रहा था। मेरा भी ये घर है पुप्पो, जितना आप सबका हक है इतना ही मेरा भी है, और बारान की बीवी होने के नाते मुझे मेरा हक चाहिए, जो मैं किसी सूरत छोड़ने वाली नहीं। उसकी बातों पे मारिया बेगम ने बारान की जानिब गुस्सीली निगाहों से देखा। बकवास बंद करो अपनी और निकलो यहाँ से। वो आगे बढ़ता दानिया के कदमों को वहीं पे जंजीर डाल गया। तो मुझे रोक नहीं सकते बारान, बीवी हूँ मैं तुम्हारी। मुझे पूरा हक है कि मैं वहीं रहूँ जहाँ मेरा शौहर रहता है। शट अप। तुम्हारा हक माई फुट। तुम अच्छी तरह जानते हो इस निकाह की वजह क्या है, इसलिए बिना किसी तमाशे के यहाँ से फ़ौरन से बेशतर बाहर की राह लो। वो उसे चुटकी बजाता बाहर का रास्ता दिखा रहा था, जबकि दानिया की बारान के पास ज़रा सी नज़दीकी भी रानिया से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो मुझे घर से निकाल रहे हो? वो दांत कचकचाते आंखों में आंसू लिए बोली। जाहिर सी बात है, जब मना किया था तो क्यों आई हो? वो लब भींचे बोला कि दानिया ने अपना रुख दरवाजे की जानिब फेर लिया। आंखों से गर्म स्याल मादा बुरी तरह से बहने लगा। वो तेज़ तेज़ कदम उठाती दरवाजे की जानिब बढ़ गई। अभी वो दरवाजे की दहलीज पे पहुंची कि एकदम चकरा के ज़मीन बोस हुई। सभी एक दूसरे की शक्ल देखते रह गए। बारान ने बिना सोचे समझे आगे बढ़ते उसको अपनी बाहों में उठाया और कमरे की जानिब बढ़ा, जबकि वहाँ मौजूद सभी मुंह देखते रह गए। रानिया ने कर्ब से सिसकी ली और वहाँ से सुमेरा के कमरे की जानिब बढ़ गई। सुमेरा ने दुख से माँ को देखा और रानिया के पीछे लपकी। न जाने ये दानिया नामी चुड़ैल कब हमारे घर से दूर होगी। जब तक इस चुड़ैल का साया हमारे घर पे रहेगा कुछ भी अच्छा नहीं होगा, सुमेरा ने मुंह बनाते कहा। रानिया अपने आंसू पूंछते उसके गले से लगी। सुमेरा आप ही, मुझे बारान चाहिए, वो भी पूरे के पूरे। मैं उन्हें नहीं बांट सकती, यहाँ दर्द हो रहा है। रानिया ने मोटे मोटे आंसू गालों पे बहाते दिल के मकाम की तरफ इशारा किया। बस मेरी जान, रोना नहीं। मन चाही चीज़ से ही अल्लाह हमेशा अपने बंदे को आजमाता है। तुमने डरना नहीं है, ना ही डगमगाना है। अपने अल्लाह पे भरोसा रखो, जो तुम्हारा है वो तुमसे कोई छीन नहीं सकता। और अपनी हर चीज़ की, अपनी हर रिश्ते की हिफाजत तुम्हें पूरे हक से करनी होगी, समझी तुम? सुमेरा अपने दिमाग में एक नई तरकीब प्लान कर रही थी। कुछ भी करके दानिया को इस घर से नॉक आउट करना ही करना था। दानिया को बिस्तर पर लिटाए वो बाहर निकला। उसे कहीं भी रानिया दिखाई न दी। उसे अर्जेंट मीटिंग के लिए निकलना था। वो वापस आके सारी बात करने का सोचता मीटिंग के लिए निकल चुका था। उसके निकलते ही दानिया की आंख खुल गई थी। उसके चेहरे पे एक मकरूज चमक आई थी। वो बिस्तर से उठी, पूरे कमरे को तायराना निगाह से देखती मुस्कुराती चली गई। और फिर उसके हल्के हल्के कह कहे गूंजे थे कि तभी रानिया दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हुई। दानिया ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी अपना भरपूर जायज़ा ले रही थी। रानिया तो उसे अपना मेकअप छेड़ता देख आग बगोला हो गई। मेरी चीज़ों को मत छेड़ें आप। वो उसके हाथ से परफ्यूम लेके वापस रखती भड़कते हुए बोली। ओह रियली? तुम्हारा शौहर तक तो मेरा हो गया, अब ये मादी चीज़ें तुम रख लो, मुझे इनकी ज़रूरत भी नहीं। वो नाक से मक्खी उड़ाते बोली। बारान सिर्फ मेरे हैं, उन्हें तुम तो क्या कोई भी मुझसे छीन नहीं सकता। इसलिए अब बेहतरी इसी में है कि निकलो तुम यहाँ से, ड्रामेबाज औरत। वह उसका हाथ थामे दरवाजे की जानिब बढ़ी कि दानिया ने झट से अपना हाथ छुड़ाया। तुम तो क्या कोई भी मुझे इस घर से, इस कमरे से निकाल नहीं सकता, क्योंकि बारान खुद मुझे यहाँ लेके आया है, मुझसे निकाह किया है, समझी तुम? दानिया ने अपना हाथ छुड़ाया था। यही एक बात रानिया को मार जाती थी। बल्कि अब तुम निकलो यहाँ से, जो जिसकी जगह होती है उसको मिल ही जाती है, समझी तुम? वो उसे पीछे की जानिब पुश करते फुनकारी। रानिया बुरी तरह लड़खड़ाते हुए पीछे गिरी, लेकिन सुमेरा ने उसे थाम लिया, वरना वो बहुत बुरी तरह टेबल के किनारे से जाके लगती। तुम एक इंतहाई सफाक, बेशरम और ढीठ किस्म की लड़की हो, सुमेरा ने गुस्से से कहा। मेरी ज़बान ना खुलवाना ज़्यादा। तुम जो यहाँ फ़कीरों की तरह पड़ी रहती हो, अब अपने घर दफ़ा हो जाओ तो ज़्यादा बेहतर है। उसकी कैंची की तरह चलती ज़बान के जौहर बाहर से गुजरते सयाम ने भी सुने थे। वो अचानक ही आया था सबको सरप्राइज़ करने, लेकिन ये अल्फाज सुनता तो वो खुद सरप्राइज़ रह गया और बावजूद ज़ब्त के वो अंदर बढ़ा। सुमेरा जो दानिया को कोई जवाब देती, सयाम को देख उसका रंग फ़क हो गया।
اس کا چہرہ صاف بتا رہا تھا کہ وہ سب سن چکا ہے۔ سیام، سمیرا کو اپنی آواز کھائی سے آتی سنائی دی۔ سیام نے غصے سے سمیرا کو دیکھا اور اس کی کلائی تھامے باہر نکلا۔ سمیرا اس کے ساتھ گھسٹتی چلی گئی۔ رانیہ نے باہر تک آتے اسے دیکھا، لیکن سیام بنا کسی ایک سے بھی بات کیے سمیرا کو لے کے چلا گیا۔ رانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ماریہ بیگم شور سن کے باہر آئیں، لیکن سمیرا کو سیام کے ساتھ یوں اجلت میں جاتا دیکھ وہ رانیہ سے پوچھنے لگی، جس پہ اس نے ساری بات صاف صاف بتا دی۔ ماریہ بیگم کا پارا ایک دم سے ہائی ہوا اور بران کو کال ملا دی۔ اسے صاف لفظوں میں بتا دیا کہ وہ گھر آ کے فوراً دانیہ کو چلتا کرے، ورنہ وہ اور رانیہ دونوں گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ وہ اس وقت ایک اہم میٹنگ میں تھا، چاہ کے بھی وہ میٹنگ نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ کال اٹینڈ کر لی تھی، یہی غنیمت تھا۔ اب وہ دوبارہ اپنی میٹنگ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ پلیز سیام، میری بات تو سنیں، ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ، ایک بار میری بات تو سن لیں۔ وہ سیام کے جارحانہ تیور دیکھتی ڈر گئی تھی۔ اتنی عزت کروا کے وہاں کیسے بیٹھی رہ سکتی ہو تم؟ وہ بولا تو سمیرا نے ڈر کے مارے آنکھیں میچ لیں۔ جواب تو مجھے سمیرا، یوں آنکھیں بند کر لینے سے بخش دوں گا تمہیں؟ وہ سخت آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ ایک بار ساری بات تو سن لیں، پھر جو چاہے کر لینا۔ اس کی دھیمی اور سہمی آواز پہ سیام کو خود پہ قابو پانا پڑا۔ سمیرا نے ساری بات اس کے گوش گزار کر دی۔ بران نے بہت غلط کیا، ایک عورت کو نکاح میں رکھتے بنا کسی کو بتائے ایک اور نکاح کر کے عورت گھر لے آیا اور دونوں کو ایک ہی کمرے میں رکھ رہا ہے۔ ایسے تو لڑائیاں ہی ہونی ہیں۔ سیام کی بات پہ سمیرا آگے بڑھتے اس کے کالر کو تھامے اس کے گلے لگی۔ مجھے ڈرا دیا تھا آپ کے غصے نے، وہ اس کی گردن میں چہرہ چھپائے نم لہجے میں بولی۔ سمیرا، تمہاری عزت مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ اگر کوئی بھی تمہارے ساتھ مس بیہیو کرے گا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، پھر چاہے وہ تمہارے گھر والے ہوں یا میرے۔ سیام کی باتوں پہ سمیرا کا دل بہت زیادہ دھڑکنے لگا۔ وہ اسے سینے میں بھینچے ہوئے بستر پہ آیا تھا اور بے اختیار اس پہ جھکا، اس کی سانسیں انہیل کر گیا۔ محبت کی بارش میں سیام نے سمیرا کو پور بھگو دیا تھا۔ رکو وہیں پہ، بران نے دانیہ کو اس کے قریب آتا دیکھ وہیں پہ ہاتھ کے اشارے سے روک دیا کہ اسی پل رانیہ بھاگتے ہوئے آئی اور بران کے سینے سے جا لگی۔ بران نے اسے اپنے سینے سے لگاتے زور سے بھینچا۔ یہ منظر دیکھتے دانیہ کے تن بدن میں آگ لگی۔ آپ صرف میرے ہیں، آپ پہ صرف میرا حق ہے، بولیں بران، آپ میرے ہیں نا؟ وہ روتے بلکتے اس سے پوچھے جا رہی تھی۔ بران صرف اپنی رانیہ کا ہے۔ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھرتے وہ اس کے ماتھے پہ محبت کی مہر ثبت کر گیا۔ دانیہ کے پاس پڑی فروٹ باسکٹ سے چھری نکالی اور سیدھا رانیہ کے قریب جاتے اس کی پیٹھ پیچھے وار کیا، لیکن بروقت بران نے دیکھ لیا اور اس کی کلائی پہ گرفت جمائی اور اس کا ہاتھ وہیں روک دیا، اور سختی اتنی تھی کہ اس کے ہاتھ سے چھری نیچے گری۔ ماریہ بیگم اور رانیہ نے یہ منظر دل دہل کے دیکھا۔ تمہاری اتنی جرأت کہ تم میری بیوی کو مارنے کی کوشش کرو؟ آؤٹ! وہ اتنی اونچی آواز میں دھاڑا کہ اس کے سینے سے لگی رانیہ بھی سہم کے مزید اس کے سینے میں جا چھپی۔ نہیں نکال سکتے، دانیہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ بیوی ہوں تمہاری، نکاح کیا ہے تم نے میرے ساتھ، اور اب پورا حق رکھتی ہوں تم پہ بھی، اس گھر پہ بھی، سمجھے تم؟ وہ دل میں سہم تو گئی تھی، لیکن پھر بھی نڈر ہو کے بولی تھی۔ نکاح؟ 3 بول سے نکاح ختم بھی ہو جاتا ہے دانیہ۔ میں اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ وہ دانیہ کو جس طرح اپنی زندگی میں لایا تھا ویسے ہی آج باہر نکال دیا۔ وہ جان گیا تھا دانیہ کا مقصد سب کچھ برباد کرنا تھا، اور بران سب کر سکتا تھا لیکن ماں کی حکم ادھوری نہیں کر سکتا تھا۔ اور دانیہ اس طرح گھر سے نکلنے والی نہ تھی جب تک اس سے بران تعلق نہ ختم کرتا۔ بران کے طلاق دیتے ماریہ بیگم نے سکھ کا سانس لیا۔ رانیہ کو سینے سے لگائے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ دانیہ وہیں روتے زمین پہ بیٹھتی چلی گئی۔ قسمت نے کتنا عجیب کھیل کھیلا تھا۔ 2 بار نکاح ہوا، لیکن دونوں بار ہی اس کا یہ تعلق برقرار نہ رہ سکا۔ بران نے اسے کمرے میں لاتے بستر پہ بٹھایا، جو ابھی بھی بے تحاشا رو رہی تھی، پر اب وہ روتے ہوئے بران کو دیکھتی ہنستی۔ کیوں رو رہی ہو اتنا؟ میں تمہارے پاس ہی ہوں، کہیں نہیں جا رہا۔ وہ اس کی تسلی کرواتا اس کے پاس ہی بیٹھ گیا تو وہ اس کے سینے سے لگتی اس کی گردن کے گرد باہیں حائل کر گئی۔ کہنے کو اب کچھ نہ بچا تھا۔ بران کے قریب ہوتی وہ اسے دیوانہ وار چومے گئی۔ بران کے دل میں اپنی طلب جگاتی وہ اسے اپنی کسز سے مدہوش کرنے لگی۔ اس کے پورے چہرے کو چومتی وہ پیچھے ہٹی کہ بران نے واپس کھینچ کے اسے اپنے سینے سے لگاتے جنونی ہوتے اس پر جھکا، اپنی شدتیں بکھیرنے لگا۔ وہ اس کا سر تکیے پہ گرا گیا۔ ایک ہی جست میں وہ اس پہ پورا چھا چکا تھا۔ اس کے قریب تر ہوتے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھامے وہ اس پہ جھکتا چلا گیا۔ ایک عجیب سا سرور چھایا تھا دونوں پہ۔
ولن کی یہ رات ان دونوں کو ہمیشہ کے لیے ایک کر گئی تھی۔ دانیہ نے غلط طریقے سے غلط راہ چنی، اس لیے وہ خالی ہاتھ رہ گئی تھی۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دس ناول. ہوپ دیٹ یو لائک اٹ. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ. اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل because that's how you can encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. اللہ حافظ.